اللہ کا واسطہ، یہ خطاب میں اپنے آپ سے بھی کر رہا ہوں اور آپ سے بھی. دیکھو اسلام کی جو بنیادی چیزیں، اسلام خدا کی قسم بہت حسین مذہب ہے، بہت خوبصورت مذہب ہے. اس مذہب کو مسلمان اور جاہل مولوی بدنام کر رہے ہیں. کسی شاعر نے کہا ہے خرابی دین کی ان تین سے، ہے خرابی دین کی ان تین سے، شاہ ظالم، پیر جاہل، مولوی بے دین سے. تین طبقہ، حکومت ظالم آ جائے، نام اسلام کا ہو، ملک اسلامی ہو، تو حکومت ہی لوگوں کو بگاڑ دیتی ہے. پوری دنیا میں اسلام بدنام ہوتا ہے کہ مسلم کنٹری کے آئے ہوئے لوگ کیا ہیں؟ کرپٹ. وہ اس لیے کرپٹ ہوئے ہیں کہ ان کے بڑے کیا تھے؟ سارے بولو بھائی، کرپٹ تھے. انہوں نے گورنمنٹ میں کرپشن ہی دیکھی ہے، تو نیچے طبقہ بھی کیا ہو گیا آہستہ آہستہ؟ کرپٹ. تو وہ حکمران سے آ گیا. یہ اس سے دین بدنام ہوتا ہے. دوسرا پیر جاہل، حضرت شیخ و مرشد سے تعلق قائم کر لیا اور حضرت جی علم سے بالکل فارغ. وہ خوابوں پہ، الہاموں پہ سارا سیٹنگ چل رہی ہے ان کی. آج مجھے وہاں سے خلافت ملی، وہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں کہا تم بہت نیک آدمی ہو. تو مریدوں کو بتایا کہ مجھے سند مل گئی حضرت داتا جی سے، میں کیا ہوں؟ نیک ہوں. وہ ایک پیر صاحب اپنے مرید کو کہہ رہے تھے کہ ایک مرید نے اپنے پیر کو کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے آپ کے بارے میں. پیر خوش ہو گیا، کو اچھا ہی دیکھا ہوگا. میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی جو 10 انگلیاں تھی نا، نہیں، خواب میں نے کیا دیکھا؟ وہ خواب ہی بھول گیا، میں ذہن سے نکل گیا، پرانا ہو گیا نا. ٹھیک. ہاں، میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی 10 انگلیاں جو آپ کی 10 انگلیاں جو ہے وہ اس میں ہیں، گھی میں ہیں، اور میری انگلیاں گندگی میں، نجاست میں. پیر نے کہا یہی تو فرق ہوتا ہے پیر کا اور کس کا؟ مرید کا. تمہاری انگلیاں بہانے میں، گندگی میں، اور میری انگلیاں گھی میں، یہی تو فرق ہے. اس نے کہا ابھی خواب کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. ابھی خواب کمپلیٹ نہیں ہوا، اگلی قسط رہ گئی ہے. اس نے کہا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں اور میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں. آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں اور میری انگلیاں. پیر نے کہا یہ جھوٹا خواب ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ شیطان کی طرف سے. تو ہے خرابی دین کی ان تین سے، شاہ ظالم، پیر جاہل، مولوی بے دین سے. بے دین مولوی کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کی خاطر لوگوں کو غلط گائیڈ کرتا ہے. جب کسی مولوی کے پاس جاؤ نا استخارہ نکلوانے کے لیے، اگر وہ استخارہ نکالنے پر راضی ہو گیا، سمجھ لو یا تو یہ جاہل ہے یا 2 نمبر ہے. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ استخارے میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. کسی کا باپ بھی معذرت کے ساتھ استخارے میں کچھ بھی نہیں نکال سکتا. ایک خاتون کا فون آیا کہ میری بچی اور میرے شوہر میں بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں، میرے داماد میں، تو بچی علیحدگی چاہ رہی ہے. مجھے کافی تجربے ہو گئے لوگوں کے گھروں کے حالات جان جان کے نا، اور وہ یوں کر رہا ہے اور وہ ظلم کر رہا ہے. میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہہ رہی ہیں بس وہ طلاق چاہتی ہے. میں نے کہا آپ کی بچی کی اتنی عمر ہو گئی، طلاق کے بعد یہ تو سوچو اس کو دوبارہ رشتہ کہاں سے ملے گا؟ ابھی تو چلو خرچہ برداشت کر رہے ہیں، تھوڑا بہت آڑا ترچا ہے، وہ تو سبھی تھوڑے بہت ٹیڑے میڑے ہوتے ہیں، لیکن طلاق کے بعد کہاں جائے گی؟ کہہ رہی ہے نہیں وہ رشتہ دیکھ لیا ہے. میں نے کہا ذرا وہ جو دیکھا ہے اس کے بارے میں معلومات دیں، وہ کون ہے، کیا ہے، کہاں سے آیا ہے. تو انہوں نے جب رپورٹ دی، میں نے کہا کمبخت وہ آپ کی بیٹی کا گھر خراب کر رہا ہے. میں تہ میں گھس گیا. میں نے کہا یہ سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے دونوں کی، جب سیٹنگ ہو جاتی ہے نا تو پھر پرانا والا شوہر اچھا بولو بھائی نہیں لگتا. میں نے کہا اس منحوس کو گھر سے نکالو. یہ جو آیا ہوا ہے نا سانپ بن کے آپ کے گھر میں، روحانی، ٹھیک ہے، دین کے نام پہ گھسا ہوا تھا ان کے گھر میں اور حدیثیں سنا کے جاتا ہے روزانہ. وہ گھر والے بڑے متاثر ہیں، بہت نیک صاحب ہیں جو روزانہ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں. بڑے بڑے اللہ معاف فرمائے حرام خور ہم نے دنیا میں دیکھے ہیں. اسی سے لگتا ہے شاید ہم جنت میں چلے جائیں.
ویسے تو ہم بھی کوئی اتنے نیک نہیں, اتنے اچھے اعمال نہیں, لیکن جب اتنے بڑے بڑے حرام خوروں کو دیکھتے ہیں اللہ, ہم کہتے ہیں اللہ تو ہمیں تو ویسے ہی بولے گا بھائی جنت میں کوئی جائے گا کون. تو ہم جیسے نالائقوں کو بھی اللہ کیا کہے گا, چلو بھائی نکلو یار اب جنت میں. وہی اکثر میں ایک آدمی خواب آیا اس کو, بھائی آج تھوڑا سا 5 منٹ زیادہ لے لو ان کے. ایک آدمی کو خواب آیا, خواب میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی نیکیاں برائیاں برابر ہیں. تو فرشتوں نے کہا بھائی دونوں جگہ کا سروے کر لو, جنت اور جہنم, جہاں اچھا لگے چلے جانا. تو جب وہ جہنم میں گیا تو دیگیں پک رہی ہیں, دیگوں پہ دیگیں, بڑا حیران ہوا. جنت میں آیا تو دال چاول کھا رہے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, کچھ لوگ چائے میں ڈبو کے پاپے کھا رہے ہیں. اس نے خواب میں فرشتوں سے پوچھا یہ کیا یار, ادھر دیگیں ادھر پاپے. تو فرشتے کہتے ہیں 4 آدمیوں کے لیے دیگ پکائیں کیا. اس 4 میں ایک توصیف الرحمان ہے, ایک انجینئر ہے, 2-4 آدمی, اور ایک غامدی صاحب ہیں, پروفیسر غامدی. یہ 3-4 آدمی ہیں جو اپنے علاوہ کسی کو بھی درست نہیں سمجھتے. تو یہ 3-4 آدمی جنت میں گئے ہیں, تو اب ان کے لیے کیا ہے, کیا دیگ اور کیا دودھ کی نہریں, ٹھیک ہے. ہم نے فرشتوں سے بول دیا ہے چائے پاپوں کا انتظام کر دو. تو ایسے ایسے حرام خور ہم نے دنیا میں دیکھے ہیں کہ ہمیں کچھ امیدیں اللہ سے قائم ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ شاید اللہ ہمیں بخش دے. ٹھیک ہے عملی کوتاہی ہے, مگر اتنے بڑے اللہ کا شکر ہے فراڈ ہی نہیں ہے. تو گھروں میں گھس کے بچیوں کو خراب کرتے ہیں, شوہروں کے خلاف سیٹنگ ہو جاتی ہے, پھر والدین کو غلط ہسٹری سنائی جاتی ہے, سمجھ رہے ہو, سانپ ہوتے ہیں. خیر میں یہ کیا کہہ رہا تھا کہ ہے خرابی دین کی ان 3 سے, شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین, جو 2 نمبر ہے, دکانیں چمکا رہا ہے بیٹھ کے, ان لوگوں نے دین کو بدنام کیا ہے. تو میرے بھائی ہم کس کے, آخری بات دیکھو, دین ہمارا برائیوں سے روکتا ہے, بس اسی کو فوکس کرنا ہے. اللہ نے کیا کہا کہ شرک مت کرو, والدین کے ساتھ بولو بھائی حسن سلوک کرو. کتنا اچھی بات ہے. کل ایک شخص آیا نوجوان, کہتے ہیں میرے والد مجھے کمانے کے لیے امریکہ بھیج رہے ہیں لیکن میں نہیں جانا چاہتا. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے مجھے پتا ہے میں اکیلا بیٹا ہوں, اگر میں چلا گیا میرے باپ کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ تو بیچارہ کہہ رہا ہے لیکن میں کیسے چلا جاؤں. میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے اس کی یہ حالت دیکھ کے. میں نے کہا اللہ ایسے نیک لوگ بھی الحمدللہ دنیا میں ہیں. کہہ رہے ہیں یار باپ بوڑھا ہے, وہ کیسے وہ چلے گا بیچارہ. یہ ہے اسلام. فرمایا وبالوالدین احسانا. دوسرے نمبر پہ اللہ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک. اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم, وراثت کو وقت پر تقسیم کر دو, کسی کا مال مت کھاؤ. یتیم کا ذکر اس لیے کہ وہ کمزور ہوتا ہے, کسی کو بھی کمزور سمجھ کے اس کا مال دبانے کی کوشش مت کرو. ہم میں سے ہر شخص دوسرے کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے. چند سال پہلے میرا نام آ گیا فری عمرے میں, ہوتا ہے نا اس میں نام نکل آتا ہے, تو اب ان کا عمرہ کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں نا یہ پرچیاں اٹھائیں جس کا نام آ گیا وہ کیا ہے. میں جب عمرے پہ گیا تھا نا 2-4 سال, ایک تو اپنے خرچے پہ بھی گیا ہوں الحمدللہ. لوگ سمجھتے ہیں مولوی اپنے خرچے پہ جاتے ہی نہیں ہے, پورا اپنے خرچے پہ بھی عمرہ الحمدللہ کر کے آیا ہوں. ایک دفعہ غریبی میں نام آ گیا قرآن اندازی میں, فری میں. ہم سمجھے فری میں, یہ فراڈ ہو رہے ہیں. ٹریول ایجنسیاں یہ کیا کر رہی ہیں, ہم سمجھے فری میں. اتنا خرچہ ہو گیا میرا غیر متوقع, میں پاگل ہو گیا. انہوں نے کہا پتہ نہیں صرف ٹکٹ فری ہے یا کیا, صرف ویزا فری ہے, واللہ اس کے علاوہ کچھ بھی فری نہیں تھا. اور جب ہم عمرہ کر کے آئے تو اچھی خاصی جیب ہماری خالی ہو گئی تھی. اس کے بعد پھر 8-9 مہینے بعد ٹریول ایجنٹ کا فون آیا کہ 35,000 ابھی ہم کاغذ کر رہے تھے تو آپ کے ذمے نکلتے ہیں. 1 سال بعد فون آیا کہ وہ ہم نے اصل میں دوبارہ سے حساب کیا تو ابھی 35,000 آپ کے ذمے نکلتے ہیں. میرا جواب سنیں, میں نے کہا تمہارے باپ میں دم ہے تو مجھ سے 1 روپیہ نکال کے دکھاؤ تم لوگ. بٹ اس نے کہا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو رہنے دے. میں نے کہا ہیں دوں گا نہیں. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی, یہ کیا یعنی آپ لوگوں کو سکھا رہے ہو. کہہ رہے نہیں مولوی صاحب اگر مسئلہ ہے. میں نے کہا خدا کی قسم مسئلہ نہیں ہے, پیسے ہیں میرے پاس, بہت آرام سے 35 کیا 70,000 بھی دے سکتا ہوں. خدا کی قسم نہیں دوں گا. جھوٹ بولتے ہو, مکار لوگ ہو تم لوگ.
بے شرم لوگوں. کلیئر بات کرنے کی ہماری قوم میں عادت ہے ہی نہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اپنے پیسے خرچ کر کے عمرے پہ چلا جاتا, الحمدللہ اللہ نے اتنا دیا ہے, لیکن آپ بات تو صحیح کریں. آپ بولے مولوی صاحب آپ کے ٹوٹل اتنے ہوں گے, ہمارے ٹوٹل اتنے ہوں گے, کوئی مسئلہ نہیں, ہم پھر بھی چلے جاتے. لیکن جھوٹ بولنا, ٹوپیاں کرانا, غلط بیانی سے کام لینا, لوگوں کو فری کا نام دے کے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آ جائیں, جب نکلتا ہے تو وہ فری نہیں ہوتا. یہ جھوٹ پلوت داڑھی والے اور حاجیوں میں ہم نے دیکھا ہے. حاجیوں میں جنہوں نے الو بنایا, ہر سال عمرہ کر رہے ہیں, ہر سال حج کر رہے ہیں. یہ ہر میں جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا اگر اللہ کی خاص رحمت نہ ہوئی. حج کرنا فرض نہیں ہے زندگی میں ایک دفعہ, اور جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا مالی معاملات میں یہ ہمیشہ کیا ہے, حرام ہے. آج حسین کی یاد میں جلوس نکل رہے ہیں, ماتم ہو رہے ہیں, ربیع الاول میں ناچ گانے ہو رہے ہیں, مگر مسلمان جھوٹ بولنا, پوری دنیا میں سب سے زیادہ کرپٹ قوم جو مشہور ہے, پاکستانی مشہور ہے پوری دنیا میں, ان میں کربلا میں ماتم کرنے والے بھی, حج کرنے والے بھی, عمرہ کرنے والے بھی. مالی معاملات میں کلیئر بات کرنے کی عادت ہے ہی نہیں. ہر آدمی گول بات کرے گا مالی معاملات, ہر آدمی کو سیدھی بات کرے گا ہی نہیں. بھائی تم لوگوں کو بول دو کہ فری کا مطلب فری نہیں ہے, صرف ٹکٹ فری ہوگا یا صرف ویزا فری ہوگا, باقی کچھ بھی فری نہیں ہے. آپ بول دو. وہ اس وقت بولتے ہیں جب آپ کا نام آ گیا اور آپ اچھی طرح سے پھنس گئے. اب آپ کو بولیں گے اتنے پیسے بھیج دیں, اتنے پیسے بھیج دیں, اتنے پیسے. حرام خوری کے ذریعے جو پیسہ کمایا جاتا ہے, مجھے خدا کی قسم اپنے پیسے خرچ ہونے کا غم نہیں, اللہ کے گھر پہ خرچ ہوئے 10 گنا اور بھی خرچ ہوتے غم, لیکن مجھے اس پر غم ہوا کہ جو حج کرنے والا, عمرہ کرنے والا, وہ بھی کیا بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا, یا رسول اللہ مسلمان سے یہ گناہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے, کبھی شہوت کا غلبہ ہو جائے. پھر فرمایا یا رسول اللہ یہ ہو سکتا, کبیرہ گناہ کا ذکر کیا, فرمایا ہو سکتا ہے. فرمایا یا رسول اللہ یہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں بول سکتا. نبی نے فرمایا مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان اور جھوٹ بول دے. اور ایک آخری بات میرے بھائی, 2 چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت غلط پھیل رہی, ایک جھوٹ پلوت پیسوں کے معاملے میں, 2 نمبری. سچ بولنا, رشتوں کے معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں, کبھی سیدھی بات نہیں کریں گے, جھوٹ بولیں گے, تنخواہیں اپنی غلط بتائیں گے, ہر چیز میں جھوٹ. دوسری بات ہمارے ینگ جنریشن میں بے حیائی, فحش فلمیں دیکھنا, لڑکیوں سے دوستیاں لگانا, زنا کرنا, اس کو معاشرے نے اب جرم سمجھنا چھوڑ دیا. عفیف پاک دامن خواتین کے فون آتے ہیں, میرے میاں کی اتنی لڑکیوں سے دوستی, میرے میاں واٹس ایپ پہ لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے, میرا میاں ننگے جسم دیکھتا ہے لڑکیوں کے اور وہ اپنی تصویریں بھیجتی ہیں. مفتی صاحب اللہ کا واسطہ سمجھائیں, میں برباد ہو رہی ہوں. یہ حرام خوریوں کے مزے تھوڑے دنوں کے ہیں, یاد رکھو, یہ مزے بہت جلد. ایک خاتون تو اتنی تنگ آ گئی اپنے شوہر سے, کہہ رہی اب اس حرام خور کو ایسے چسکے لگ گئے لڑکیوں کے کہ اب یہ میرے سامنے بھی لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے شرم نہیں کرتا. اور عورت لڑتی ہے تو طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے. تو میں اس سے کہتا ہوں اس حرام خور کو مزے اڑانے دو. تھوڑے دنوں میں جب یہ بڈھا ہو جائے گا نا, بڈھا, ٹھڑک باقی رہے گی مگر طاقت ختم ہو جائے گی, پھر یہ سسکیاں لے لے کے حرام خور مرے گا. تھوڑا سا غصہ آ رہا ہے معذرت کے ساتھ. یہ حرام خور کیسے مرے گا؟ بڈھا جس نے زنا نہ چھوڑا ہو نا, اس کا بڑھاپا بڑا گندا ہوتا ہے, یاد رکھو. چہرے پہ نحوست, زنا کی قوت ختم, لیکن جذبہ اسی طرح. کسی بھی نفسیاتی ڈاکٹر سے پوچھ لو, جس نے جوانی میں ان حرام خوریوں سے توبہ نہیں کی, بڑھاپے میں اس میں یہ ٹھڑک ختم نہیں ہوتی, قوت ختم ہو جاتی ہے, کی خواہش پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے. بوڑھا آدمی اگر جوانی میں توبہ کے بغیر بڑھاپے تک پہنچ گیا, اس کو اللہ دنیا میں ذلیل کر دیتے ہیں. ایسے کالز بھی ہیں, بیٹا پریشان ہے, میرا ابا بڈھا ہو گیا, 75 سال کا ہو گیا, پھر بھی لڑکیوں کا پیچھا نہیں چھوڑتا, بدنام کر دیا پورے محلے میں, کر کچھ نہیں سکتا, مگر پھر بھی جیسے بکرا بھاگتا ہے نا بکریوں کے پیچھے, اس طرح عورت دیکھ کے اس کے پیچھے بھاگتا ہے وہ. یہ اللہ کی طرف سے دنیا میں سزا ملتی ہے ان حرام خوروں کو. میرے بھائی
سوال کرے گا قیامت کے دن. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیوی کو حلال کیا ہے, اس کے علاوہ کوئی عورت تمہارے لیے حلال, بولو کوئی لڑکی فون پہ تم سے ہنس ہنس کے بات کرتی, بولو میں شریف آدمی ہوں, میں بکا ہوا آدمی, بولو میری بھی بیٹیاں ہو سکتی ہیں, میرے بھی بیٹے ہو سکتے ہیں. جب بیٹوں کو پتا چلے گا ہمارا باپ لڑکیوں سے دوستیاں لگاتا ہے, باتیں کرتا ہے, ان بیٹوں کے دل میں باپ کا کوئی تقدس رہے گا, کوئی عزت رہے گی باپ کی؟ جس شخص نے اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں کیا, یاد رکھو وہ نہ دین کا نہ دنیا کا. اللہ نے نکاح کا راستہ دیا ہے, نکاح کا. لوگ مجھے فیس بک پہ تانے دیتے ہیں کہ مولوی جو ہے نا ایسے ایسے تانے کہ یہ ہر وقت نکاح کی بات کرتا ہے اور یہ عورتوں کی بات کرتا ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ تھے, ساری زندگی بدنظری کے خلاف بیان کر کر کے دنیا سے چلے گئے. وہ فرماتے تھے لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ یہ ہمیشہ فحاشی کے خلاف عورتوں کا تذکرہ ہی کرتے رہتے ہیں کہ ان کو مت دیکھو, ان کو مت دیکھو. اللہ نے بیوی پیدا کی اور فرمایا کہ لوگ مجھے تانا دیتے ہیں. فرمایا تمہیں اس گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی, مجھے اس کے خلاف بولتے ہوئے کیوں شرم آئے گی؟ ہر دوسرا نوجوان اس برائی میں مبتلا ہے. گرل فرینڈ کو عیب سمجھنا چھوڑ دیا لوگوں نے. او بھائی یہ گوروں کا کلچر ہے, جو سور کھاتے ہیں, کتے کھاتے ہیں, ان کا کلچر ہے یہ. لڑکیوں سے دوستیاں لگا کے ان سے انجوائے کرنا اور ان کے ساتھ پارکوں میں گھومنا, یہ کس کا کلچر ہے؟ یہ سور کھانے والوں کا کلچر ہے. یہ اس قوم کا کلچر ہے جو اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتے. یہ اس قوم کا کلچر ہے جو بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں. یہ اس قوم کا کلچر ہے جو بلوغت سے لے کے 50 سال کی عمر تک سینکڑوں ہزاروں بار زنا کرتے ہیں, مگر گھر بسا کر اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ انسانوں کی نسل بنانے کے لیے تیار نہیں. جو اس کام کے لیے تیار نہ ہو کہ انسانوں کی گروتھ ہو, اس سے آپ کیا خیر کی توقع رکھو گے؟ انہوں نے حرام خواہشات پوری کرنے کے لیے مرد اور عورت کا فرق ختم کر, اس قوم کے پیچھے بھاگ رہے ہو, اس کلچر کو فالو کر رہے ہو. کل تمہاری بیٹیاں بھی جوان ہوں گی, لیکن افسوس ایسا ہوتا ہے کہ اتنے لبرل ہو گئے کہ اگر بیٹیاں بھی یہ حرکتیں شروع کر دے تو بھی ان کو غم نہیں ہوتا. یہاں تک معاملہ پہنچ گیا ہے. تو میرے بھائی, اسلام بے حیائی کو پسند, ان اللہ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کبھی بھی بے حیائی کی اجازت نہیں دیتا. تو میرے بھائی اپنی جان پہ ترس کھاؤ, ان حرام کاریوں سے توبہ کر لو. لڑکیوں سے دوستیاں بولو نا بھائی, مت لگاؤ. شاعر نے کہا رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. یہ جوانی کی عیاشیاں ہیں جو تمہارے بڑھاپے کو برباد کر دیں گی. یہ چیزیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کریں گی, نماز تلاوت سے غافل کریں گی. جوانی میں عیاشی کا مزہ بہت جلد خراب ہو جاتا ہے. دیکھو انگریز کے پاس تو سیدھا راستہ ہے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں یہ نہیں کروں تو پھر کیا کروں. تمہارے پاس تو ایک راستہ اللہ نے دیا ہے. اپنے آپ کو عبادت میں کھپاؤ, نماز میں دل لگاؤ, تلاوت میں دل لگاؤ, پاکیزہ زندگی میں دل لگاؤ. بہت خوبصورت بوڑھوں کی زندگی دیکھو, مسلمان بوڑھوں کی جو نیک ہوتے ہیں, کتنی پیاری زندگی ہوتی ہے ان کی. ہر وقت ہاتھ میں تسبیح, ہر وقت چہرے پہ وضو کا نور, ہر وقت مسجد میں دل اٹکا ہوا. اگر یہ زندگی تم نے توبہ مت نہیں کی تو میرے بھائی بڑھاپا بہت خراب گزرے گا, بہت خراب گزرے گا. مرو گے سسکیاں لے لے کے, اور جوانی بھی جلدی برباد ہو جائے گی. سکون نہیں رکھا اللہ نے ان گناہوں میں. کس قدر عورتیں پریشان ہیں, پاک دامن عورتیں, کتنی مشکل سے آج کل رشتے ملتے ہیں. کوئی ایک واقعہ ہو تو میں بیان کروں, ہر دوسرے دن یہ کال آ رہی ہے, اور یورپ امریکہ میں تو بہت زیادہ ہو گیا ہے. ہر عورت پریشان ہے کہ میرا شوہر مجھ سے وفا نہیں کر رہا. لڑکیوں سے دوستیاں, لڑکیوں سے دوستیاں. بھائی کل تم اپنی بیٹیوں کا گھر کیسے بچاؤ گے؟ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا داماد وہ اسی کنڈیشن میں ہو کہ 100 لڑکیوں سے اس کی دوستیاں ہو, تمہاری بیٹی کیسے گھر بسائے گی اس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. یہ ہے اسلام. ان چیزوں کو لوگوں نے فوکس کرنا چھوڑ دیا. بس کچھ رسومات ہیں, حلیم کی دیکھ پکا لو, گھوٹے لگا لو, یہ کھا لو, ربیع الاول پہ حلوے مانڈے کر لو, تھوڑا سا جلسہ لگا لو, اسپیکر بھونپو لگا دو لوگوں کے گھروں میں, اور وہ ان کی سیرت پہ بیان کر لو, فلاں کی سیرت پہ بیان کر لو, اس کی یہ کر لو, تھوڑا سا پھر قوالیاں کر کے. تھوڑا سا میں وہ جاتا تھا اس میں ایکسپریس ٹی وی میں نا ریکارڈنگ کے لیے,
تو میں قرآن کی ریکارڈنگ کرتا تھا تفسیر کی. ایک دن میں ذرا جلدی پہنچ گیا, تو جہاں میں ریکارڈنگ کر رہا تھا وہاں قوالی چل رہی تھی. تو جو لوگ میرے درس میں ٹوپی پہن کے بیٹھتے تھے نا بڑی تمیز سے, وہ ناچ رہے تھے. میں عجیب ہے نا, میں نے کہا بھائی یہ کیا؟ تو وہ قوالی چل رہی, ٹیشن ٹیشن ناچ رہے ہیں. جیسے ہی ان کا ٹائم ختم ہوا وہ سب ٹوپیاں پہن کے میرے سامنے بیٹھ گئے. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو بی بی تمیزہ کا وضو ہے. بی بی تمیزہ کو وضو کرنا نہیں آتا تھا. ایک امام صاحب نے ان کو وضو کا طریقہ سکھایا اور کہا کہ نماز پڑھا کرو. اس نے کہا نماز کیسے پڑھوں, وضو نہیں آتا. اس نے وضو کرایا, انہوں نے کہا اب نماز پڑھو. نماز شروع کر دی اس نے. وہ چلے گئے. 10-15 سال کے بعد امام صاحب کا اس گاؤں سے گزر کیا. انہوں نے بی بی تمیزہ سے پوچھا ہاں بھائی نماز پڑھ رہی؟ اس نے کہا الحمدللہ 10 سال سے ایک نماز قضا نہیں ہوئی. انہوں نے کہا اچھا وضو بھی کرتی ہو نا؟ اس نے کہا وہ تو آپ کرا کے چلے گئے تھے, وہ تو آپ کرا کے چلے گئے تھے. تو بی بی تمیزہ کے 10 بچے ہو گئے مگر ان کا وضو نہیں ٹوٹا. تو آج بھی مسلمان کا تقوی نہیں ٹوٹتا. وہ لڑکیوں سے گپے مارے, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھے, کلیگ جو لڑکی صاحب بیٹھی اس سے صبح و شام ہیلو ہائی کرے, مگر حج بھی کرے گا اور عمرہ بھی کر لے گا اور سارے کام ہو رہے ہیں, اور صلاۃ و سلام بھی پڑھ لے گا اور جناب اچھی اچھی باتیں بھی کر لے گا بیٹھ کے. اس کا تقوی ٹوٹنے کا نام, اور فری عمرے کے نام پہ 90,000 روپے بھی کھا لے گا, پھر بھی فری عمرہ رہے گا اس کا. فری ابھی بھی فری کرا رہے ہیں وہ, اور سب ایسے ہی ہیں, کوئی ایک کی بات نہیں ہے. جتنے فری عمرے والے, مجھے کل کو یار تمہارے ساتھ فری عمرہ ہو رہا ہے, میں نے کہا اللہ کا واسطہ میں فری میں نہیں کروں گا. جب بھی جاؤں گا انشاءاللہ اپنے خرچے پہ جاؤں گا. فری کا نام نہ مت لو میرے, زیادہ فری ہونے کی کوشش, فری کے نام پہ زیادہ فری مت. تو تقوی مسلمان کا نہیں ٹوٹ رہا, تقوی مسلمان کا نہیں ٹوٹ رہا. تو اس دور کا بہت بڑا المیہ ہے جھوٹ, بد کرداری, اور دوسرا بے حیائی. اس کو چھوڑنا پڑے گا. یہ ہے آخرت کی کوشش, انہی چیزوں کو کوشش کرو. باقی یزید معاویہ, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید اور ان کے قصے چھیڑ چھیڑ کے مجلس سے گرم کرنا, قرآن نے اس بارے میں صاف کہا تلک امۃ قد خلت, یہ قوم تھی جو گزر گئی, لہا ما کسبت, انہوں نے جو کرنا تھا کیا, ان کو اس کا بدلہ ملے گا. جس نے اچھا کیا اس کو اچھا بدلہ, جس نے برا کیا اس کو برا بدلہ. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, تمہیں اب اللہ دیکھے گا تم کیا کرتے ہو. تم نے اچھا کیا تمہیں بدلہ ملے گا, برا کیا تو اس کا بدلہ ملے گا. تو ان قصے کہانیوں میں کچھ نہیں رکھا, یہ مجلسیں گرم کرنے کے قصے ہیں. یہ آپ کو پریکٹیکل لائف سے روک دیں گے, عملی زندگی سے دور کر دیں گے. تبھی ان مجلسوں میں شرکت کرنے والے, چاہے یہ سنیوں کی ہوں, شیعہ کی ہوں, دیوبندیوں کی ہوں, بریلویوں کی ہوں, سب کی بات کر رہا ہوں, کسی خاص مسلک پہ طنز نہیں کر رہا. ان لوگوں کی زندگیوں میں عمل نہیں ہوتا, نہ ان واعظین کی زندگیوں میں عمل ہے, نہ ان مجلسوں میں شرکت کرنے والوں کی زندگیوں میں عمل ہے. یہ عمل سے کورے ہوتے ہیں اور کورے رہیں گے, کیونکہ ان کو شیطان نے سیدھے راستے سے ہٹا کے غلط راستے پہ چلا دیا. تو ہم نے اسلام کو فالو کرنا ہے, نماز قائم کرنی ہے, زکوٰۃ دینی ہے, وراثت کو وقت پر تقسیم کرنا ہے, بہنوں کی وراثت ان کو ہینڈ اوور کرنی ہے, ان کی وراثت کھانی نہیں ہے. چھوٹا بھائی یتیم ہے تو بڑا بھائی کاروبار پہ قبضہ, بولو بھائی, نہیں کر سکتا. وہ چھوٹے بھائی کی وراثت نہیں کھا سکتا. کاروبار کے نام پہ بہنوں کو ٹوپیاں, ابا نے کاروبار کیا, بیٹے اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں, جب ابا مرتے ہیں تو بیٹے کہتے ہیں ہمارا بزنس ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ باپ کے کاروبار کو اگر بیٹوں نے ترقی دی تو ان کی حیثیت محض معاون اور مددگار کی ہے, وراثت میں ان کا حصہ اس کاروبار کی وجہ سے, بولو بھائی, نہیں بنے گا. وراثت دینی پڑے گی جتنی سب کی بنتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن لوگ نہیں سمجھتے ابھی. تو اس لیے نہیں کہ وہ مرا ورا نہیں ہے نا, جب مرے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کیسے وراثت دی جاتی ہے. اور دوسری میرے بھائی, یہ جو غلط رسومات ہیں, عورتوں سے جہیز لینا, یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. اسلام میں مہر ہے کہ نکاح کے وقت عورت کو دیا کرو, عورت سے پیسہ, بولو نا یار, نہیں لیا کرو. یہ جہیز کا تصور یہ غیر شرعی ہے, اس کو ختم کرنا پڑے گا. بارات کا کھانا, بولتے کیوں نہیں, یہ بند, اب منہ بند. بارات کا کھانا نہیں ہے. نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی, ایک کھجور بھی نہیں کسی کو کھلایا, لیکن ولیمہ اپنی ہر شادی پہ کیا ہے. تو لڑکا کھانا کھلاتا ہے, لڑکی والے نہیں کھلاتے. اسلام ہے یہ. آپ کہیں گے اتنی بارات آئی ہے تو اس کو کیا کریں, سوکھا بیچنے, کیوں آئی ہے بارات,
बारात है ही नहीं, मस्जिद में निकाह हो, जो लोग बैठे हुए उनको वो लड़के वाले छुआरे टॉफी शॉफी बांट के वो पतली गली से निकलो, और दुल्हन को लेने के लिए 1-2 अफराद या चलो 4-5 अफराद आ जाएं, बस काफी है। अगले दिन दूल्हा के घर पे खाना खाएंगे सब। ये इस्लाम है, लेकिन हम इसको फॉलो अभी तो यूं कर रहे हैं, लेकिन करेंगे नहीं, मुझे पता है। अभी मैं यहाँ कोई लगा दूं ना मजलिस, फिर देखो जितना मजमा है और लोग आ जाएंगे, यार मजलिस हो रही है। तो ये है इस्लाम। इसी तरह जब आपने कंवारे लड़के के लिए भी दोस्तियां लगाना हराम है, और शादीशुदा के लिए ज्यादा हराम। कंवारा लड़का जिना करता है, इस्लाम ने 100 कोड़े रखे हैं, लेकिन शादीशुदा आदमी जिना करता है तो इस्लाम ने क्या कहा है? जमीन में गाड़ के इसको पत्थरों से मार के हलाक कर दो। ये हलाल गोश्त के होते हुए हराम बदबू की तरफ देखो। एक तरफ सूअर रखा हो, आप गैर मुल्की ममालिक में जाओ, कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा, फिर आपने सूअर खा लिया तो ये भी गलत है, लेकिन हम कहेंगे यार कुछ मिल नहीं रहा था। लेकिन इधर एक बर्गर टिक्के रखे हुए हैं बड़े बेहतरीन गाय के हलाल गोश्त के, और इधर सूअर रखा हुआ है, फिर भी सूअर में हाथ मार रहा है, ये काबिल मुआफी नहीं है। जिब्रील ने देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए तो आपने देखा कुछ लोग साफ सुथरा गोश्त रखा है और वो छोड़कर कीड़ों वाला बदबूदार गोश्त खा रहे हैं। आपने पूछा जिब्रील से कि ये कौन लोग हैं? नबी ने फरमाया ये वो लोग हैं जो हलाल बीवी को छोड़कर तवाइफों के पास जाते थे, हराम औरतों के पास जाते थे। ये वो है जिनको ये अजाब दिया जा रहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में देखा कुछ लड़के, कुछ लड़कियां, कुछ मर्द, कुछ औरत नंगे बदन आग में जल रहे हैं। नंगे बदन, मर्द और औरत नंगे इकट्ठे आग में जल रहे हैं। जब आग के शोले ऊपर जाते तो वो भी ऊपर जाते। नबी ने जिब्रील से पूछा ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने फरमाया ये आपकी उम्मत के जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरतें। अल्लाह ने जानी को भी बरहना किया और जिससे जिना किया था उसको भी नंगा करके दोनों को आग में फेंक दिया है। और ये पूरी जमातें होंगी, क्योंकि जिना 2-4 लोग नहीं कर रहे, बहुत लोग कर रहे हैं। अल्लाह की आग ठंडी नहीं है मेरे भाई। अल्लाह के लिए इतनी बड़ी आग भड़काना कोई मुश्किल नहीं है। लअमलअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नास अजमईन। अल्लाह ने कह दिया मैं जहन्नम को इंसान और जिन्नात से भर दूंगा, तो इन्हीं लोगों से जहन्नम भरेगी। जानी पे तरस मत खाया करो। जानी अल्लाह की नजर में मबगूज है, काबिल रहम नहीं है। अगर जानी पर अल्लाह को तरस आता तो अल्लाह जानी को दुनिया में पत्थरों से मार के हलाक करने का हुक्म ना देते। इससे बड़ी सजा कोई हो नहीं सकती। जिस जुर्म पे पत्थर से मार के हलाक करना अल्लाह ने रखा हो, उस जुर्म को मुआशरे में प्रोमोट किया जा रहा है, उस जुर्म को में लोग मुब्तला हो रहे हैं, उसको बुरा नहीं समझ रहे, तो बख्शिश नहीं होगी अगर इन हराम कारियों से तौबा नहीं की। ये रबीउल अव्वल के जलसे या मुहर्रम की मजलिसें या कूंडे और जो है ना देगें, ये जब तक आप अल्लाह के नबी को और अल्लाह के दीन को फॉलो नहीं करोगे, ये देगें आपको नहीं बख्शवा सकती। तो मेरे भाई मैं भी दिल में नियत करता हूं, आप भी नियत करें, अल्लाह हमें इन जराइम से सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमा दे। कोशिश करोगे नहीं? अब मोबाइल में जितनी लड़कियों के नंबर है ना, गफ्फार भाई, वसीम भाई, सत्तार भाई के नाम से, सब क्या कर दो? डिलीट मार दो। उनको बोल दो मुझसे दोबारा राब्ते की कोशिश ना करें। मैं शरीफ आदमी हूं, अपने बारे में मैं नहीं कह रहा, मैं क्या हूं ये तो अल्लाह ही जानता है। और ये सब बातें मैं अपने लिए भी कर रहा हूं। सब डिलीट कर दो। बोले हम शरीफ लोग हैं, खानदानी लोग हैं, हम निकाह करके रहना चाहते हैं, किसी की बेटी को इज्जत के साथ घर लाएंगे, बीवी बनाएंगे, उससे औलाद होगी, इस तरह हम जिंदगी बसर करने के आदी हैं। इस तरह तैयार हो तो मैं आ रहा हूं अब्बा को लेके आपके घर में। अब ये बात मौलवी लोग नहीं करते, ये खा जाते हैं। क्या ख्याल है? यहां क्या करते हैं? डंडी भाई, हलाल ऑप्शन भी रखा है अल्लाह ने। तो अगर आपके घर वाले एग्री हैं तो मैं आ रहा हूं। वो कहेंगे नहीं पहले अंडरस्टैंडिंग हो जाए जरा। हाँ बोले अंडरस्टैंडिंग। याद रखो गोरे पता है क्या करते हैं? अंडरस्टैंडिंग के चक्कर में बच्चे भी हो जाते हैं उनके। एक दूसरे को 25 साल समझते हैं, वो समझने के बाद शादी होती है और 1 महीने में तलाक हो जाती है। ये जो समझने का कॉन्सेप्ट है ना, ये गोरों की तरफ से आया हुआ है। अपने बाप दादा को देखो, कभी ना दुल्हन को देखा होता ना, दुल्हन ने दूल्हा को अब्बा अम्मा पकड़ के शादी कर देते थे और बड़ी जिंदगी कामयाब। मैं नहीं कह रहा कि आप तहकीक ना करें, लेकिन समझने की भी कुछ हुदूद होती हैं। 3 दिन लगा लिए समझने में, बस ठीक है। 3 दिन से ज्यादा बोलो भाई, ये फिर समझना नहीं है, फिर ये चस्के लेने वाली बात है। यालमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर।
اللہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے اور آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. اللہ جانتے ہیں کون سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہے اور کون چسکے لینے کے لیے بات کر رہا ہے. اللہ سب جانتے ہیں. تو دوستیاں مت لگاؤ. ولا متخذی اخدان, قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ تمہیں دوستیاں لگانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان حرام کاریوں سے ہمیں اس عاشورہ کے مبارک دن میں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے.